نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. تعمیم التعلیم کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں عملیات پر بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس میں شیاطین سے بھی اعانت لی جائے پھر اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اگر کسی کی توجہ سے اور کسی کے تصرف سے اگر کوئی کام ہو جائے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ توجہ اور تصرف یہ تو کہ کافر بھی کر سکتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے بزرگی سے نہیں ہے بلکہ مشق کے ساتھ ہے. پھر ایک صاحب کا واقعہ حضرت نے بیان کیا کہ زندگی میں مجھے ایک شخص ایسے ملے کہ جن کے دل میں اس بات کی فکر تھی کہ کسی آدمی سے ان کو تکلیف پہنچی اور انہوں نے ایک بد دعا کے کلمات کہہ دیے کہ اللہ کرے کہ یہ مر جائے، اور اس کچھ عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اس بات کا خط لکھا کہ کہیں مجھ پر تو ان کا گناہ نہیں ہے کہ میں نے یہ بد دعا کی تھی. پھر آگے حضرت نے اس کی پوری تفصیل کو بیان کیا کہ کس طرح سے کیا توجہ کا اثر ہو، نیت کیا ہو، اور اس کی توجہ کتنی کارگر ہو، وغیرہ وغیرہ. کافی لمبی تفصیل حضرت نے جو گزشتہ کل بیان کی گئی. اس کے آخر میں حضرت نے فرمایا کیونکہ بعض لوگ فطرتاً صاحب تصرف ہوتے ہیں، وہ اس کو خبر نہ ہو تو ممکن ہے کہ تم اپنے آپ کو صاحب تصرف نہ سمجھتے ہو مگر واقع میں تم صاحب تصرف ہو. تو اگر اس حالت میں تم نے کسی کو ضرر پہنچانے کا قصد کیا اور وہ اس کا مستحق نہ ہوا اور ضرر پہنچ گیا تو تم کو گناہ ہوگا. اور یہی حکم عملیات سے ہلاک کرنے کا ہے. چنانچہ ایک عمل کچی اینٹ کا ہے کہ جس کو ہلاک کرنا منظور ہوتا ہے، اس کے واسطے ایک کچی اینٹ پر عمل پڑھتے ہیں، پھر اس کو کفن دے کر اس پر نماز جنازہ پڑھ کر ندی میں ڈال دیتے ہیں. کچی اینٹ کو پانی میں وہ اینٹ گھلنا شروع ہوتی ہے، جو وہ گھلتی ہے اسی قدر یہ شخص گھلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اینٹ بالکل گھل جاتی ہے یہ شخص بھی گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی سخت عمل ہے، سو خوب سمجھ لو کہ اگر وہ شخص مستحق کے قتل نہ ہوگا تو تم کو قتل کا گناہ ضرور ہوگا. بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن سے مارا ہے، پھر ہمیں گناہ کیوں ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر تم ایک بڑا بھاری قرآن کسی کے سر پر دے مارو، بڑے سائز کا قرآن کسی کے سر پہ دے مارو جس سے اس کا سر پھٹ جائے اور مر جائے، تو کیا تم کو گناہ نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا. بس علوی عملیات میں ایک بات تو یہ دیکھنے کے قابل ہے کہ مقصود جائز ہے یا نہیں. یعنی ایسے عملیات جو جواز میں ہیں اس میں بھی شرائط ہیں، اور سفلی تو کسی طرح جائز ہی نہیں ہے. تو علوی عملیات میں ایک تو یہ بات دیکھنے کے قابل ہے کہ مقصود جائز ہے یا نہیں، اور دوسرے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کلمات طیب ہیں یا نہیں، جو کلمات اس کے اندر لکھے گئے ہیں وہ طیب ہیں یا نہیں. اگر علوی عمل میں خبیث الفاظ نہ ہوں مگر طیب بھی نہ ہوں وہ بھی جائز ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے معقلوں کے عجیب عجیب نام گھڑے ہیں، کلکائیل، دردائیل، اور اسی طرح اسی قافیے پر بہت سے نام ہیں کہ یہ معقلوں کے نام ہیں. اور غضب یہ کہ ان ناموں کو سورہ فیل کے اندر ٹھوسا ہے.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب یا کلکائیل یہ لکھتے ہیں اس طرح سے، یا کلکائیل. الم یجعل کیدہم فی تضلیل یا دردائیل وعلی ھذا القیاس، اس طرح سے وہ عملیات میں لکھتے ہیں. یہ سخت واہیات ہے. اول تو یہ نام ہی بے ڈھنگے ہیں، نہ معلوم کلکائیل کہاں سے ان لوگوں نے گھڑا ہے. بس یہ لوگ رات دن کل کل میں ہی رہتے ہوں گے. پھر ان کو قرآن کی صورتوں میں ٹھونسنا یہ دوسرا بے ڈھنگا پن ہے. اور نہ معلوم یہ معقل ان لوگوں نے کہاں سے تجویز کیے، محض خیالات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے معقل. اور اس کا مصداق معلوم ہوتے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ نرے نام ہی نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صرف نام ہی نام ہے جن کو تم نے تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے. خدا تعالی نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی کہ یہ موکلات ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں. موکل پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک وکیل صاحب گھر میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے ایک شخص نے ان کو آواز دی. وکیل نے پوچھا کون ہے؟ وہ کوئی دیہاتی آدمی تھا جس نے ان کو اپنے مقدمے میں وکیل بنایا تھا. اس نے کہا اجی میں تمہارا موکل. یہ سن کر وکیل صاحب باہر جانے لگے. ان کی والدہ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ کہاں جاتے ہو، وہ تو موکل ہے، تم کو مار ڈالے گا. انہوں نے سمجھایا کہ یہ عملیات کا موکل نہیں بلکہ اس نے مجھے وکیل بنایا ہے، اسے بھی موکل کہتے ہیں. وکیل جو مقدمہ چلانے والا اور اس کو کرنے والا موکل. غرض بڑے اصرار کے بعد والدہ نے اجازت دی اور کہا اچھا جاؤ خدا حافظ. اسی طرح ایک عمل بچھو کا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر فصل لربک ون. یہاں تک پڑھ کر پانی پیتے ہیں اور پھر حر کہتے ہیں. ون حر تو حر پانی پی کر کہتے ہیں، پھر دم کرتے ہیں. نہ معلوم یہ کون سا طریقہ ہے. بچپن میں ہم نے بھی ان عملیات کو لکھ لیا تھا مگر کبھی ان پر عمل نہیں کیا. صرف بچھو کا عمل ایک آدھ بار غلطی سے کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے. تو اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ عملیات علویہ میں الفاظ طیب ہوں، قرآن کے الفاظ کو بگاڑا نہ گیا ہو. ایک بات عملیات میں قابل لحاظ یہ بھی ہے کہ جو عملیات دنیا کے واسطے ہوتے ہیں وہ موجب ثواب نہیں ہوتے، ان میں ثواب کا اعتقاد رکھنا بدعت ہے. اسی طرح ایسے عملیات کو مسجد میں بیٹھ کر نہ پڑھنا چاہیے جو دنیا کے لیے کر رہا ہے، اور نہ اس قسم کے تعویذ مسجد میں بیٹھ کر لکھنے چاہیے کیونکہ یہ یا تو تجارت ہے، اگر تعویذ پر اجرت لی جائے تو تجارت ہے. جس کو مسجد سے باہر کرنا چاہیے مسجد میں اس کی اجازت نہیں. فقہا نے تصریح کی ہے کہ جو مدرس اور ملا بچوں کو تنخواہ لے کر پڑھاتا ہو اس کو مسجد میں نہ بیٹھنا چاہیے کیونکہ مسجد میں اجرت کا کام کرنا بیع و شرع میں داخل ہے. اسی طرح جو شخص اجرت پر کتابت کرتا ہو، کاتب کتابت کرنے والا، یا جو درزی اجرت پر کپڑے سیتا ہو، یہ سب لوگ مسجد میں بیٹھ کر یہ کام نہ کریں بجز معتکف کے. اعتکاف والے کے لیے کچھ اجازتیں ہیں، بس معتکف کے لیے مسجد میں یہ کام جائز ہیں جیسا کہ فقہا کے قواعد کا مقتضا ہے. اور اگر اپنے لیے عمل پڑھا جائے تو تجارت تو نہیں ہے مگر ہے دنیا کا کام، وہ بھی مسجد میں نہ چاہیے. اس نقطے پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے متنبہ ہوا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ مسجد میں پخانہ پھر رہا ہوں، مسجد میں پخانہ کر رہا ہوں. حضرت حاجی صاحب نے فوراً ارشاد فرمایا تم مسجد میں کوئی عمل دنیا کے واسطے پڑھتے ہوگے، وظیفہ عمل،
اس نے اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے واسطے مسجد میں وظیفے نہ پڑھنا چاہیے، تو علوی عملیات کے جائز ہونے کے لیے اتنی شرائط ہیں، یہ مسائل آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی محقق عالم کو لپٹ جاؤ اور اس سے پوچھ پوچھ کر کام کیا کرو، اس کی بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ غرض ان شرائط کے ساتھ تعویذ و عملیات وغیرہ، سحر حلال ہے، یہ چیزیں مطلقاً سحر حلال ہے، ایک سحر حرام، کسی پہ جادو کرنا اور غلیظ عمل کرنا وہ تو حرام ہے، یہ سحر حلال ہے۔ تو یہ چیزیں مطلقاً سحر حلال میں داخل نہیں، جیسا کہ عوام کا خیال ہے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہود میں سحر کا بہت چرچا تھا، اس پر سحر حلال و سحر حرام کی تقسیم کا بیان یہاں تک طویل ہو گیا، لیکن یہ مضامین ضروری تھے، اس کا بیان فائدے سے خالی نہیں۔ اب میں اصل قصے کی طرف لوٹتا ہوں کہ یہود میں سحر کا بہت چرچا تھا، اور وہ لوگ سحر حرام ہی میں مبتلا تھے، جس کا ذکر والنفاثات فی العقد میں کیا گیا سورہ فلق میں۔ اس میں عورتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں کا سحر زیادہ قوی اور مؤثر ہوتا ہے، ان کی توجہ زیادہ یکسو ہوتی ہے، مرد کے ذہن میں انتشار زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک راز یہ ہے جو کہ فلسفی مسئلے پر مبنی ہے، وہ راز یہ ہے کہ سحر و عملیات وغیرہ کی تاثیر کا مدار توجہ اور قوت خیال پر ہے، کہ قوت خیالیہ کہتی ہے، الفاظ و کلمات کا اس میں زیادہ دخل نہیں، مگر چونکہ بدون قیود کے خیال میں قوت اور یکسوئی نہیں پیدا ہوتی، اس لیے کچھ کمالات و الفاظ اس کے لیے مقرر کر لیے جاتے ہیں، مخصوص الفاظ اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اور عامل کے ذہن میں یہ بات جما دی جاتی ہے کہ ان الفاظ ہی میں یہ اثر ہے، جس سے اس کا خیال مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی توجہ ان الفاظ پر قائم ہو جاتی ہے کہ جب میں یہ الفاظ پڑھوں گا تو فوراً اثر ہوگا، چنانچہ اثر ہو جاتا ہے۔ لیکن دراصل وہ خیال کا اثر ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ بات پڑھا دی جاتی ہے، وہ بات اس کے دماغ میں خیال میں جم جاتی ہے، تو خیال کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ اعتقاد مقصود عامل کو مضر ہوتا ہے، اگر عامل یہ سمجھنے لگے کہ ان الفاظ میں کچھ تاثیر نہیں تو اس کے عمل کا کچھ بھی اثر نہ ہوگا، کیونکہ اس اعتقاد کے بعد اس کا خیال کمزور ہو جائے گا کہ نامعلوم اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو اس پر جمایا جاتا ہے کہ نہیں یہ اثر ہوگا، اپنے خیال کو وہ جماتا ہے، پھر جب توجہ ڈالتا ہے تو وہی اثر ہو جاتا ہے ان الفاظ سے۔ تو اگر اس کا اعتقاد کمزور ہے کہ نامعلوم اثر ہوگا یا نہیں، اس لیے عامل کے واسطے یہ جہل مرکب ہی مفید ہوتا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ الفاظ میں اثر نہیں بلکہ اس کا مدار توجہ پر ہے۔ پھر بعض آدمی تو فطری طور پر متصرف ہوتے ہیں، یعنی توجہ ڈال کر اس کو چیز کو تصرف کرنے والے، متصرف، ان کو اپنے خیال میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے خاص اہتمام اور زیادہ مشق کی ضرورت نہیں ہوتی، قدرتی باتیں بعضوں کے اندر ہوتی ہے، اور بعض مشق سے صاحب تصرف ہو جاتے ہیں، بعض فطری طور پر ہوتے ہیں، بعض مشق سے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک تلسمی انگوٹھی ہندوستان میں بہت شائع ہوئی تھی، جادوئی انگوٹھی تلسمی، جس میں غائب اور مردہ آدمیوں کی تصویریں نظر آتی تھی، اس کا مدار بھی محض خیال پر تھا، اسی لیے اس میں یہ شرط تھی کہ اس انگوٹھی کو کوئی عورت یا بچہ دیکھتا رہے تو اس کو صورتیں نظر آئیں گی۔ اب بھی عامل جو ہے نا وہ آتے ہیں تو وہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر بچے کے انگوٹھے پہ کہیں گے کہ دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے، فلاں شکل نظر آ رہی ہے، فلاں نظر آ رہی ہے، بچہ یا عورت کو کہیں گے کیا نظر آ رہا ہے، یا یہ پانی میں کیا نظر آ رہا ہے، تو وہی بات کہ اس انگوٹھی جو تلسمی انگوٹھی مشہور تھی، تو اس میں شرط یہ تھی کہ اس انگوٹھی کو کوئی عورت یا بچہ دیکھتا رہے
تو اس کو صورتیں نظر آئیں گی، اور اس میں راز یہی تھا کہ تم نے کسی آدمی کا تصور کیا، اور وہ تصور کس کے؟ عامل کے ذہن میں ہے، وہ تصویر عامل کے ذہن میں ہے، اور وہ توجہ ڈال رہا ہے، اس کو وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ تو تم نے کسی آدمی کا تصور کیا اور اس کا خیال جمایا، تمہارے تخیل کا اثر انگوٹھی دیکھنے والے کے خیال پر پڑا، اس کو وہی صورتیں نظر آنے لگی۔ اور اگر تم کسی کا تصور نہ کرو بلکہ یہ خیال جما لو کہ اس کو کوئی صورت نظر نہ آئے، تو اس کو ہرگز ایک صورت بھی نظر نہیں آئے گی۔ کانپور میں ایک مولوی صاحب نے کچھ مشق کی تھی، جس سے غائب لوگوں کی صورتیں دکھا دیا کرتے تھے، اور ان کا قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی آیا اور اس نے درخواست کی کہ مجھے فلاں شخص کی صورت دکھا دو، انہوں نے اس سے کہا کہ جاؤ وضو کر کے حجرے میں جا کر بیٹھو۔ ادھر انہوں نے گردن جھکا کر توجہ کی، تھوڑی دیر میں اسے کچھ بادل وغیرہ نظر آتے تھے، وہ جو حجرے میں بیٹھا ہے، پھر اس شخص کی صورت نظر آ جاتی تھی۔ تو اس کی بھی یہی حقیقت تھی کہ وہ مولوی صاحب توجہ سے دوسرے کے خیال پر اثر ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے متخیلہ میں وہ صورت پیدا ہو جاتی تھی، اس کی قوت خیالیہ میں وہ صورت پیدا ہو جاتی تھی جو مولوی صاحب کی توجہ میں تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان مولوی صاحب کی مجلس میں ایک طالب علم بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے درخواست کی کہ مجھ کو فلاں بزرگ کی صورت دکھلا دیجیے۔ وہ حسب معمول ادھر متوجہ ہوئے، اور ادھر اس طالب علم نے چپکے یہ آیت پڑھنا شروع کی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا گزرا ہوا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ تو اس شخص کو پہلے پہل کچھ مقدمات نظر آنے لگے تھے، انہوں نے توجہ ڈالنا شروع کی، اس کو کوئی نظر آنے لگے تھے، لیکن جب اس طالب علم نے یہ آیت پڑھنی شروع کی تو وہ بھی سب غائب ہو گئے۔ ابتدائی جیسے بادل آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کچھ چیزیں محسوس ہوئیں، وہ بھی سب غائب ہو گئی۔ اب وہ بزرگ پوچھتے ہیں کچھ نظر آیا؟ اس نے کہا جو کچھ نظر آیا تھا وہ سب بھی غائب ہو گیا، اور صورت تو کیا نظر آتی؟ غرض انہوں نے بڑا ہی زور لگایا مگر خاک بھی نظر نہ آیا، اور اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ تو بات کیا تھی؟ اس طالب علم نے جب ان کے خیال کے خلاف خیال جمایا، ان کے خیال کے خلاف خیال جمایا، تو دونوں میں تصادم ہو گیا، خیالات میں تصادم ہو گیا، اور جو کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ان عملیات اور سحر وغیرہ کا مدار محض خیال پر ہے، اسی لیے معمول کسی بچے یا عورت کو بناتے ہیں کیونکہ ان میں عقل کم ہوتی ہے۔ ان کو جو کچھ سمجھا دیا جاتا ہے، اس بچے کو، عورت کو، بھی دیکھو ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پہلے سے سمجھا دیتے ہیں، وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو ان کو جو کچھ سمجھا دیا جاتا ہے وہ ان کے خیال میں جم جاتا ہے، اور اسی خیال کے مطابق صورتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ عاقل پر اثر کم ہوتا ہے، عاقل پر اثر کم ہوتا ہے، کیونکہ اسے وہم آتے رہتے ہیں، عاقل کو شکوک اور وہم ہوتے رہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، توجہ یکسو نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کم عقل ذاکر پر احوال و کیفیات کا ورود زیادہ ہوتا ہے، کم عقل ذاکر پر احوال و کیفیات کا ورود زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یکسوئی زیادہ ہو جاتی ہے، اور احوال و کیفیات کا ورود یکسوئی کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے۔ عاقل پر ورود و کیفیات کم ہوتا ہے کیونکہ اس کا دماغ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، عاقل کا دماغ حرکت میں رہتا ہے، متحرک رہتا ہے، تو کیفیات طاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے جس ذاکر کو کیفیات پیش نہ آئے وہ غمگین نہ ہو بلکہ خوش ہو، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ عاقل ہے۔ دوسرے لوگ جو کشف وغیرہ کے زیادہ معتقد ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیطان تمسخر بھی کیا کرتا ہے۔ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ شیطان کو تخیل میں تصرف کرنے کی بڑی قدرت حاصل ہے، انسان کی قوت خیالیہ میں تصرف کرنے کی بڑی قدرت حاصل ہے۔
وہ خیالی آسمان ذاکر کو دکھلا دیتا ہے، شیطان تصرف کے ذریعے سے خیالی آسمان، کمرے میں بیٹھا ہے، بند گھر میں بیٹھا ہے، اب یہاں پہ آسمان نظر آنے لگا، بادل نظر آنے لگے، وہ سمجھا کہ شاید چھت ہی غائب ہو گئی، اب میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں، تو خیالی آسمان ذاکر کو دکھلا دیتا ہے، اور اس میں نور اور تجلی اور فرشتے سب کچھ نظر آتے ہیں۔ جس کو یہ ذاکر جو کیفیات و کشف وغیرہ کا معتقد ہے، حقیقی آسمان اور سچ مچ کے فرشتے سمجھنے لگتا ہے، اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ کشف کا راستہ بہت خطرناک ہے، اس میں شیطان کو دھوکہ دینے کا بہت موقع ملتا ہے۔ اسی کو عارف شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، در راہ عشق وسوسہ ہے ہر من بس است، ہوشدار ہوشدارت گوش راب پیام سروش دار، کہ عشق کے راستے میں شیطان کے بہت سے وساوس ہیں، ہوشیار رہو اور وہی کی طرف کان لگاؤ، وہی کی طرف، وہاں پہ آدمی بھٹک نہیں سکتا، اور اگر کشف و کرامات کی طرف گیا تو بھٹک جائے گا، شیطان اغوا کر لے گا۔ بعض لوگ حافظ کو رند بتلاتے ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں ہی نہیں، حافظ کے کلام میں سلوک کے مسائل بکثرت ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ مسائل محض اعتقاد کی وجہ سے ہم نے کلام سے نکال لیے، بلکہ واقعی ان کا کلام تصوف سے بھرا ہوا ہے، ورنہ کسی دوسرے کے کلام سے تو کوئی یہ مسائل نکال دے۔ بات یہ ہے کہ جب تک اندر کچھ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ تو حافظ فرماتے ہیں اس راستے میں شیطان کے وسوسے بہت ہیں، بس سالک کو چاہیے کہ ہوشیار ہو کر پیام سروش کی طرف کان لگائے، وہی کی طرف کان لگائے۔ پیام شروز سے مراد حادث نہیں ہے، ممکن ہے کہ بعض لوگ یہی سمجھے ہوں اور اپنے دل میں خوش ہوں، تو اس سے تو کشف پر اعتماد کرنے کی تعلیم حاصل ہوئی نہیں۔ یہاں سروج سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور پیغام سروج سے مراد وحی ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی نازل ہوتی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ وحی کا اتباع کرنا چاہیے۔ پھر شیطان کے وساوس کارگر نہ ہوں گے، غرض کشف میں یہ خطرے ہیں، اور جس کو کشف ہی نہ ہوتا ہو اس کو شیطان کیا دھوکہ دے لے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سحر وغیرہ کا مدار تخیل پر ہے، تو اب سمجھیے کہ عورتوں کا تخیل مردوں سے بڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اول تو ان کو عقل کم ہوتی ہے، اور کم عقل آدمی کو جو کچھ بتلا دو وہ اس کے خیال میں جلدی جم جاتا ہے، اس کے خیال میں جلدی جم جاتا ہے، اسے جانب مخالف کا وہم ہی نہیں ہوتا، جو سمجھا دیا اسی طرف ذہن چل پڑا، اب اس کے خلاف نہیں سوچ رہا کہ اس کے خلاف بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، نہیں، ذہن وہاں پہ نہیں جائے گا، کیونکہ اتنی عقل نہیں ہے، تو اس کے جانب مخالف کا وہم ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے ان کی معلومات بھی بنسبت مردوں کے کم ہوتی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کی معلومات کم ہوتی ہے اس کا خیال زیادہ منتشر نہیں ہوتا، مگر آج کل نئے تعلیم یافتہ طبقے میں اس کی بھی کوشش ہے کہ عورتوں کی معلومات وسیع کیے جائیں اور ان کو علوم و فنون کی تعلیم دی جائے۔ میں عورتوں کی تعلیم کا مخالف نہیں، مگر اس تعلیم کا ضرور مخالف ہوں جو یہ لوگ عورتوں کو دیتے ہیں۔ بھلا عورتوں کو جغرافیہ اور تاریخ پڑھانے سے کیا فائدہ؟ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ عورتوں کو اب تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ہمارے شہر میں کتنے محلے ہیں، اور ضلع میں کتنے شہر ہیں، اور کون راستہ کدھر کو جاتا ہے، اسی لیے اب تک وہ اپنے گھر میں مقید رہنا پسند کرتی ہیں، لیکن آپ ان کو دنیا بھر کے نقشے اور راستے بتلائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھاگنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ سو واقعی میری سمجھ میں اس کی حکمت نہیں آئی کہ عورتوں کو جغرافیہ پڑھانے کا کیا فائدہ، ان کا تو یہی کمال ہے کہ اپنے شہر اپنے گھر کے سوا انہیں کچھ نہ معلوم ہو۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے دینی مسائل سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اگر تاریخ پڑھائی جائے تو محض بزرگوں کے حالات پڑھانے چاہیے جس کا اثر ان کے اخلاق پر بھی اچھا ہو، مگر آج کل تو ان کو دنیا بھر کے قصے پڑھائے جاتے ہیں جس کا بہت برا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں نیک عورتوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ غافل ہوں، چنانچہ ارشاد ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔
کہ جو لوگ پاک دامن غافل مسلمان عورتوں کو متہم کرتے ہیں، یعنی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ تو غافلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چالاک نہیں ہیں، نشیب و فراز سے بے خبر ہیں۔ تو صاحبو، عورتوں کا تو یہی کمال ہے کہ وہ اپنے گھر اور اپنے شوہر کے سوا تمام دنیا سے بے خبر ہوں، اور یہ وصف عورتوں میں فطری ہوتا ہے، مگر لوگ اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے ایک بزرگ کی حکایت بیان کرتے تھے کہ وہ ایک مرتبہ بحری میں سفر کر رہے تھے، اور وہ خود نہایت حسین تھے، اور گاڑی بان ایسا بد شکل اور بدصورت تھا کہ خدا کی پناہ۔ راستے میں اس گاڑی بان کا گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی آواز سنتے ہی آئی۔ جس وقت دفعتاً اس پر نگاہ پڑی تو ایسا معلوم ہوا کہ چاند نکل آیا۔ نہایت ہی حسین تھی، اور یہ نہایت ہی بد شکل، بدصورت۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ عورت تو ایسی حسین و جمیل اور اس کا مرد ایسا بدصورت، تو یہ اس کو منہ بھی لگاتی ہوگی یا نہیں؟ اور یہ بزرگ جو تھے، جو اس کے ساتھ گاڑی بان کے ساتھ تھی، بہت خوبصورت تھے، تو ان کو اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ انہوں نے سوچا کہ دیکھوں یہ عورت میری طرف بھی نظر کرتی ہے یا نہیں، مگر اس اللہ کی بندی نے ایک نگاہ بھر کر بھی یہ نہ دیکھا کہ گاڑی میں کون ہے کون نہیں، بیل گاڑی میں۔ اس کی ساری توجہ اپنے شوہر ہی کی طرف تھی، اور اسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ بہلی آگے بڑھ گئی اور وہ اپنے گھر میں چلی گئی۔ وہ صاحب کہتے تھے اس کی یہ عفت دیکھ کر، اس کی پاک دامنی عفت دیکھ کر بہت ہی دل خوش ہوا کہ پاک دامن ایسی ہونی چاہیے، وہ ایسے بدصورت خاوند سے بھی خوش ہو اور دوسروں کو مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ سو میں کہتا ہوں کہ عورتوں میں یہ وصف فطری ہے، مگر ہم لوگ اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ افسوس اس جوہر کی نگہبانی نہیں کی جاتی۔ اور آج کل سوشل میڈیا نے بربادی پھیلائی ہے کہ اس وصف کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ بس عورتوں کو اگر تعلیم دی جائے تو سب سے پہلے ناولوں اور خراب قصوں کا داخلہ اپنے گھر میں بند کرو۔ اب اس زمانے میں تو ناولیں، ڈائجسٹیں یہ ہوتی تھی، اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا آ گیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن، اس نے تو اور بے حیائی پھیلا دی، حیا کا جنازہ نکال دیا۔ تو حضرت اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ ناولوں، خراب قصوں کا داخلہ اپنے گھروں میں بند کرو۔ ان ناولوں کی بدولت شریف گھرانوں میں بڑے بڑے قصے ہو چکے۔ دوسرے عورتوں کو لکھنا مت سکھاؤ، اور اگر بقدر ضرورت سکھاؤ تو اس کا بہت اہتمام رکھو کہ نامحرموں کو وہ خط نہ لکھیں۔ بعض عورتیں اپنے بہنوئی اور چچا زاد بھائی اور ماموں زاد بھائی کے نام خطوط روانہ کرتی ہیں، اس کی پوری بندش کرنی چاہیے۔ اور بعض عورتیں محلے والیوں کے خطوط لکھ دیا کرتی ہیں، اس سے بعض دفعہ مرد کو لکھنے والی سے تعلق ہو جاتا ہے، جس سے فتنہ پھیلتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو خوب تاکید کر دو کہ محلے بھر کے خطوط نہ لکھا کریں، اور ایک اس امر کا اہتمام کرو کہ اپنے محارم کے نام بھی خطوط لکھیں۔ تو کارڈ اور لفافے پر پتہ اپنے ہاتھ سے نہ لکھیں، بلکہ پتہ اپنے گھر کے مردوں سے لکھانا چاہیے۔ اب اس زمانے کی اور آج کے زمانے میں کتنی بربادی ہے، سوشل میڈیا، پھر اس پر وائس میسج، اس پر ویڈیو میسج، ساری تباہی بربادی ہے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.